السلام علیکم ویورز۔ پچھلی ویڈیو کے آخر میں غزوہ احزاب کے واقعات کے سلسلے میں ہم کہہ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے مشورہ طلب کیا تھا کہ بنو غطفان قبیلے کو مدینہ کی آدھی کھجوریں دینے کے بدلے مشرکین مکہ سے علیحدہ ہونے کو کہیں۔ اس کا جواب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے نہایت جوش اور ایمانی جذبے کے ساتھ دیا تھا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم جس وقت بتوں کو پوجتے تھے، اللہ کو نہیں پہچانتے تھے، اس وقت ان لوگوں کو ہمارے شہر کے پھل میں سے ایک دانے کی طمع رکھنے کی ہمت نہیں تھی، بجز اس کے کہ وہ ہمارے مہمان ہوں اور مہمانی کے طور پر ہم ان کو کھلائیں یا پھر ہم سے خرید کر لے جائیں۔ آج جب کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائی اور اسلام کا اعزاز عطا فرمایا، کیا آج ہم ان لوگوں کو اپنا پھل اور اپنے اموال دیں گے؟ ہمیں ان کی مصلحت کی کوئی حاجت نہیں، ہم ان کو تلوار کے سوا کچھ نہیں دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اولو العزمی دیکھ کر اپنا ارادہ چھوڑ دیا اور ان کو فرمایا کہ تمہیں اختیار ہے، جو چاہو کرو۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے صلح نامہ لے کر اس کی تحریر مٹھا دی۔ بنو غطفان کے سردار جو صلح کی امید لے کر بیٹھے تھے، یہ جذبہ دیکھ کر اپنے دلوں میں متزلزل ہو گئے۔ ادھر خندق کی دونوں طرف سے تیر اندازی اور پتھراؤ کا سلسلہ جاری رہا۔ اس دوران ایک تیر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو لگا جس نے ان کی رگ اکحل کو کاٹ ڈالا۔ اس وقت حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے یہ دعا کی کہ یا اللہ، اگر آئندہ بھی قریش کا کوئی حملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر ہونا مقدر ہے تو مجھے اس کے لیے زندہ رکھیے، تاکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچانے والوں کے ساتھ قتال کروں، اور اگر آئندہ آپ کے علم میں یہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے تو مجھے شہادت عطا فرمائیں، مگر اس وقت تک مجھے موت نہ آئے جب تک بنو قریظہ سے ان کی غداری کا انتقام لے کر میری آنکھیں ٹھنڈی نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دونوں دعائیں قبول فرمائی۔ یہ غزوہ مسلمانوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سخت تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ بہت سے غزوات میں، یعنی غزوہ خیبر، حدیبیہ، فتح مکہ، غزوہ حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہی ہوں، آپ پر کسی غزوہ میں ایسی شدت اور مشقت نہیں ہوئی جیسی غزوہ خندق میں پیش آئی۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کو زخم بھی بہت لگے، سردی کی شدت سے بھی تکلیف اٹھائی، اس کے ساتھ کھانے پینے کی ضروریات میں بھی تنگی تھی۔ ایک روز مقابل کفار نے یہ طے کیا کہ سب مل کر یکبارگی حملہ کرو اور کسی طرح خندق عبور کر کے آگے پہنچو۔ یہ طے کر کے بڑی بے جگری سے وہ مسلمانوں کے مقابلے میں آئے، سخت تیر اندازی کی۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دن بھر ایسا مشغول رہنا پڑا کہ نماز کے لیے بھی ذرا سی مہلت نہ ملی۔ 4 نمازیں عشاء کے وقت پڑھی گئیں۔ جب مسلمانوں پر شدت کی انتہا ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے لیے بد دعا کی اور 3 روز پیر منگل بدھ میں مسجد فتح کے اندر مسلسل احزاب کی شکست و فرار اور مسلمانوں کی فتح کے لیے دعا کرتے رہے۔ دشمنوں کی صفوف میں قبیلہ غطفان ایک بڑی طاقت تھی۔ حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ نے انہی میں سے ایک شخص نعیم ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے دل میں ایمان ڈال دیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ یہاں سے وہ شاندار جنگی چال کا قصہ شروع ہوتا ہے جو اس قصے کا ایک عنوان ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میری قوم میں کسی کو معلوم نہیں کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، اب مجھے فرمائے کہ میں اسلام کی کیا خدمت کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اکیلے آدمی یہاں کوئی خاص کام نہ کر سکو گے، اپنی قوم میں واپس جا کر انہی میں مل کر اسلام سے مدافعت کا کوئی کام کر سکو تو کرو۔ نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ ذہین اور سمجھدار آدمی تھے۔ ایک منصوبہ بنا لیا دل میں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اجازت چاہی کہ میں ان لوگوں میں جا کر جو مصلحت دیکھوں کہوں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ یہاں سے بنو قریظہ کے پاس گئے، جن کے ساتھ زمانے جاہلیت میں ان کی قدیم تعلقات تھے۔ ان سے کہا کہ اے بنو قریظہ، تم جانتے ہو کہ میں تمہارا قدیمی دوست ہوں۔ انہوں نے اقرار کیا کہ ہمیں آپ کی دوستی میں کوئی شبہ نہیں۔ اس کے بعد نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بنو قریظہ کے سرداروں سے ناصحانہ اور خیرخواہانہ انداز میں سوال کیا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ قریش مکہ ہوں یا ہمارے قبیلے غطفان ہوں یا دوسرے قبائل یہود وغیرہ، ان کا وطن یہاں نہیں ہے۔ یہ اگر شکست کھا کر بھاگ جائیں تو ان کا کوئی نقصان نہیں۔ تمہارا معاملہ ان سب سے مختلف ہے۔ مدینہ تمہارا وطن ہے، تمہاری عورتیں اور اموال یہاں ہیں۔ اگر تم نے ان لوگوں کے ساتھ جنگ میں شرکت کی اور بعد میں یہ لوگ شکست کھا کر بھاگ گئے تو تمہارا کیا بنے گا؟ کیا تم تنہا مسلمانوں کا مقابلہ کر سکو گے؟ اس لیے میں تمہاری خیرخواہی سے یہ مشورہ دیتا ہوں کہ تم لوگ ان کے ساتھ اس وقت تک شریک جنگ نہ ہو جب تک یہ لوگ اپنے خاص سرداروں کی ایک خاص تعداد کو تمہارے پاس رہن نہ رکھ دیں کہ وہ تم لوگوں کو مسلمانوں کے حوالے کر کے نہیں بھاگیں گے۔ بنو قریظہ کو ان کا یہ مشورہ بہت اچھا معلوم ہوا، اس کی قدر کی اور کہا آپ نے بہت اچھا مشورہ دیا۔ اس کے بعد نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ قریشی سرداروں کے پاس بہت تیزی سے پہنچے۔ انہوں نے سے کہا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں آپ کا دوست ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بری ہوں۔ مجھے ایک خبر ملی ہے، تمہاری خیرخواہی کا تقاضا ہے کہ میں وہ خبر تمہیں پہنچا دوں، بشرطے کہ آپ لوگ میرا نام ظاہر نہ کریں۔ وہ خبر یہ ہے کہ یہود بنی قریظہ تمہارے ساتھ معاہدہ کرنے کے بعد اپنے فیصلے پہ نادم ہوئے۔ اس کی اطلاع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کہہ کر بھیج دیے کہ آپ ہم سے اس شرط پر راضی ہو سکتے ہیں کہ ہم قریش اور غطفان کے چند سرداروں کو آپ کے حوالے کر دیں کہ آپ ان کی گردن مار دیں، پھر ہم آپ کے ساتھ مل کر ان سب سے جنگ کریں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو قبول کر لیا ہے۔ اب بنو قریظہ تم سے بطور رہن کے تمہارے کچھ سرداروں کا مطالبہ کریں گے۔ اب آپ لوگ اپنے معاملے کو سوچ لیں۔ اس کے بعد نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنی قبیلے غطفان میں گئے اور ان کو یہی خبر سنائی۔ اس کے ساتھ ابو سفیان نے قریش کی طرف سے اکرمہ بن ابو جہل کو اور غطفان کی طرف سے ورقہ بن غطفان کو اس کام کے لیے مقرر کیا کہ وہ بنو قریظہ سے جا کر کہیں کہ اب ہمارا سامان جنگ بھی ختم ہو رہا ہے اور ہمارے آدمی بھی مسلسل جنگ سے تک رہے ہیں، ہم آپ کے معاہدے کے مطابق آپ کی امداد اور شرکت کے منتظر ہیں۔ بنو قریظہ نے ان کو اپنی قرارداد کے مطابق یہ جواب دیا کہ ہم تمہارے ساتھ جنگ میں اس وقت تک شریک نہیں ہوں گے جب تک تم دونوں قبیلوں کے چند سردار ہمارے پاس بطور رہن یعنی یرغمال کے نہ پہنچا دو۔ اکرمہ اور ورقہ نے یہ خبر ابو سفیان کو پہنچا دی تو قریش اور غطفان کے سرداروں نے یقین کر لیا کہ نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جو خبر دی تھی وہ صحیح ہے، اور بنو قریظہ سے کہلا بھیجا کہ ہم ایک آدمی بھی آپ کو اپنا نہیں دیں گے، پھر آپ کا دل چاہے تو ہمارے ساتھ جنگ میں شرکت کریں اور نہ چاہے تو نہ کریں۔ بنو قریظہ کو یہ حال دیکھ کر اس بات پر جو نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہی تھی اور زیادہ یقین ہو گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے دشمن گروہ میں سے ایک شخص کے ذریعے ان کی آپس میں پھوٹ ڈال دی اور ان لوگوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اس کے ساتھ ہی دوسری آسمانی افتاد ان پر یہ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سخت اور برفانی ہوا ان پر مسلط کر دی، جس نے ان کے خیمے اکھاڑ پھینکے، ہنڈیاں چولہوں سے اڑا دی اور وہ لوگ ان کے پاؤں اکھاڑنے کے اسباب پیدا ہو گئے۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ کی کارگزاری اور ان احزاب کے درمیان پھوٹ کے معاملات کی خبر ملی تو انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو دشمن کی خبر لانے کے لیے بھیجا۔ اور حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سخت سردی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سر اور چہرے پر پھیرا اور فرمایا کہ دشمن کے لشکر میں جاؤ اور مجھے صرف خبر لا کر دو اور میرے پاس واپس آنے سے پہلے کوئی کام نہ کرو۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری حفاظت کے لیے دعا فرمائی۔ میں نے اپنی تیر کمان اٹھائی اور اپنے کپڑے اوپر باندھ لی اور ان کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب روانہ ہوا تو عجیب ماجرا یہ دیکھا کہ خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے جو سردی سے کپ کپی تاری تھی وہ ختم ہو گئی، اور میں اس طرح چل رہا تھا جیسے کوئی گرم حمام کے اندر ہوں، یہاں تک کہ میں ان کی لشکر میں پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا کہ ہوا کی طوفان نے ان کے خیمے اکھاڑ دیے تھے اور ہانڈیاں الٹ دی تھیں۔ ابو سفیان آگ کے پاس بیٹھ کر سینک رہے تھے۔ میں نے دیکھ کر اپنا تیر کمان مستحکم کیا اور ابو سفیان پر تیر پھینکنے ہی والا تھا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد آ گیا کہ کچھ کام وہاں سے آنے سے پہلے نہ کرنا۔ ابو سفیان بالکل میری زد میں تھے، مگر اس فرمان کی بنا پر میں نے اپنا تیر الگ کر لیا۔ ابو سفیان حالات سے پریشان ہو کر واپسی کا اعلان کرنا چاہتے تھے، مگر اس کے لیے ضروری تھا کہ قوم کے ذمہ داروں سے بات کریں۔ رات کی تاریکی اور سناٹے میں یہ خطرہ تھا کہ کوئی جاسوس موجود ہو اور ان کی بات سن لے، اس لیے ابو سفیان نے یہ ہوشیاری کی کہ بات کرنے سے پہلے سارے مجمع کو کہا کہ ہر شخص اپنے برابر والے آدمی کو پہچان لے تاکہ کوئی غیر آدمی ہماری بات نہ سن لے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اب مجھے خطرہ ہوا کہ میرے برابر کا آدمی جب مجھ سے پوچھے گا کہ تو کون ہے تو میرا راز کھل جائے گا۔ انہوں نے بڑی ہوشیاری اور دلیری سے خود پہل کر کے اپنے برابر والے آدمی کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، تعجب ہے، تم مجھ کو نہیں جانتے، میں فلاں ابن فلاں ہوں، میں قبیلہ حوازن کا آدمی تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے طفیل حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو گرفتاری سے بچا لیا۔ ابو سفیان نے جب یہ اطمینان کر لیا کہ مجمع اپنا ہی ہے، کوئی غیر نہیں ہے، تو اس نے پریشان کن حالات اور بنو قریظہ کی بدعہدی سے اور سامان جنگ ختم ہو جانے کے واقعات سے یہ سنا کر کہا کہ میری رائے ہے کہ اب آپ سب واپس چلیں اور میں بھی واپس جا رہا ہوں۔ اسی وقت لشکر میں بھگدڑ مچ گئی اور سب واپس جانے لگے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہاں سے واپس چلا تو ایسا ہی محسوس ہوا کہ میرے گرد کوئی گرم حمام ہو جو مجھے سردی سے بچا رہا ہو۔ واپس پہنچا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں مشغول پایا۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو میں نے واقعے کی خبر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر کو مسرت سے سنا اور خوش ہو کر ہنسنے لگے، یہاں تک کہ رات کی تاریکی میں آپ کے دندان مبارک چمکنے لگے۔ احزاب کے واپس جانے کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اب وہ ہم پر حملہ آور نہ ہوں گے بلکہ ہم ان پر حملہ کریں گے اور ان کے ملک پر چڑھائی کریں گے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام شہر مدینہ میں واپس آ گئے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ صحیح مسلم میں بھی ہے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مدینے میں واپس پہنچے ہی تھے کہ اچانک جبرائیل علیہ السلام حضرت دحیح کلبی رضی اللہ عنہ صحابی کی صورت میں تشریف لائے اور فرمایا کہ اگرچہ آپ لوگوں نے اپنے ہتھیار کھول دیے مگر فرشتوں نے اپنے ہتھیار نہیں کھولے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ بنو قریظہ پہ حملہ کریں اور میں آپ سے آگے وہیں جا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے یہاں پہنچنے کا حکم دیا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سب کے سب اس دوسری جہاد کے لیے فوراً تیار ہو کر بنو قریظہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں جا کے ان کے قلعے کا محاصرہ کیا اور اپنے اندر قلعے کے اندر یہ مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ بہرحال مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے سب ہتھیار ڈال دیے اور خود کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس پر راضی ہو کہ میں ان کا معاملہ تمہاری ہی ایک سردار کی سپرد کروں؟ یہ لوگ اس پر راضی ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہارے سردار سعد بن معاذ ہیں، ان لوگوں کا فیصلہ میں ان کے سپرد کرتا ہوں۔ اس پر سب لوگ راضی ہو گئے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو واقع خندق میں چونکہ تیر کا زخم شدید پہنچا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تیمارداری کے لیے مسجد کے احاطے میں ایک خیمہ لگوا کر اس میں ٹھہرا دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بنو قریظہ کی قیدیوں کا فیصلہ ان پر چھوڑ دیا گیا
انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ ان میں سے جو جنگ کرنے والے جوان ہیں وہ قتل کر دیے جائیں، سب کے سب، اور عورتیں، بچوں اور بوڑھوں کے ساتھ جنگی قیدیوں کا معاملہ کیا جائے جو اسلام میں معروف ہے۔ یہی فیصلہ نافذ کیا گیا، اور اس فیصلے کے فوراً بعد ہی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے زخم سے خون بہہ پڑا اور اسی میں ان کی وفات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دونوں دعائیں قبول فرمائیں۔ ایک کہ آئندہ قریش کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حملہ نہ ہوگا، اور دوسرے بنی قریظہ کی غداری کی سزا ان کو مل جائے، وہ اللہ نے انہی کے ذریعے دلوا دی۔